سالک عبادی انی فانی قریب، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نا ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی، آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں، 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے ہیں۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے، بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے۔ کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے،
یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی، تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ اخلاقی امور ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ اخلاقی رویے ہیں جن کو اللہ تعالی بڑا محبوب فرمایا۔ انہی قرآنی اخلاق میں سے ایک اہم وصف ہے انسان کا کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر برداشت رکھتا۔ عدم برداشت ایک اخلاقی عیب ہے جو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اور ماحول اور معاشرے کے اندر پریشانی پیدا کرتا ہے، بلکہ جو لوگ
اس عیب کا شکار ہوتے ہیں وہ خود بھی بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور مضطرب، ذہنی تناؤ، فکری انتشار اور طبیعت کی بے چینی ان کا مزاج بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا جو لوگ غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں، واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، غصہ آتا ہے، غصہ نہ آنا بذات خود ایک عیب ہے، لیکن غصہ انہیں آتا ہے پر وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، وہ ضبط کر لیتے، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پورے طور پر کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بات نہیں کہ وہ کمزور ہیں اس لیے معاف کر دیتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، باہمت ہیں، کیوں کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو رب کا پیارا ہو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب وہ کمزور ہوتا ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہو وہ کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا معیار یہ ہے، ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اس تعلق سے بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بڑا مزہ دے گا اگر کبھی وہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی غصے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی، یعنی وہ تیس نیس کر سکتا تھا، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، وہ ایک کی 10 سنا سکتا تھا، قدرت کے باوجود جو غصے کو پی جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے سینے کو، اس کا سینہ اللہ ایمان سے بھرے گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا، غصہ پی گیا ایمان آ گیا، غصہ پی گیا ایمان قوی ہو گیا۔ اس نے اچھا غصہ بڑا دلاتے ہیں، لوگ غصہ بڑا دلاتے ہیں، بعض لوگ تیش دلاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جواب میں دل کرتا ہے کہ بندہ نا بہت ساری چیزوں کو آج سخت لہجے کے اندر ان کا جواب دے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اسی خیال میں گزری ہے شام میں درد اکثر کہ جب درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دو۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جب زیادہ دقت کوئی کرے گا نا تو ہنس دینا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دینا ہے، چل یار جا اپنا کام کر، کوئی نہیں، ہم اس موضوع پر آتے نہیں۔ یہ جو برداشت ہے یہ حسن ہے زندگی۔ آپ کے رویے میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں کچھ برداشت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل غلط بات کریں گے آپ کے، 100% غلط بات کریں، 1% آپ کا قصور نہیں ہوگا، پھر بھی وہ آپ کا قصور شمار کریں گے۔ کبھی قرآن مجید پڑھو نا، کائنات میں سب سے حسین بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان کے قریب ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور قوموں کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہاں تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہی کو پیغمبر بنانا جانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیکن نبیوں کے حوصلے، پیغمبروں کے جذبے، قومیں تنقید کرتی رہی وہ ان کا بھلا کرتے تھے۔ سوسائٹی میں ڈھیر سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، عدم برداشت کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے ملک چھوٹے کو برداشت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتا، یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ تو ایٹمی طاقت بن گئے، انہوں نے تو فلاں مقام پر فلاں چیز کیسے حاصل کر لی، ان کے پاس یعنی برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی مسئلہ سب سے بڑا کیا؟ عدم برداشت۔ ہماری اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اسمبلی، اور ہزاروں ووٹ لے کر ہزاروں لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ جب ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قومی مسئلہ بن گیا عدم برداشت۔ یہ تو رویے میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قوت نہیں رہی۔ اور آپ عام روٹین میں رویہ دیکھیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی ہوا یہ تھا کہ والد نے ڈانٹ دیا کسی بات۔ آپ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ نے اتنی بزدلی دکھائی کہ آپ حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، آپ میدان میں کھڑے ہی نہیں رہ سکے، آپ کو تھپیڑے سہنا ہی نہیں آیا، آپ اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اپنی جان آپ نے لے لی۔ سب سے زیادہ مجھے زندگی میں وہ شخص بزدل لگتا ہے
جو کہتا ہے جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت ہی دے دے. او بھائی اتنے کمزور ہو گئے آپ کسی غیر کی دھرتی پہ رہتے ہیں, آپ اپنے رب کی زمین پہ بستے ہیں, اپنے مالک کا دیا رزق کھاتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. اس قدر کمزور آپ کیسے ہو؟ اور پھر اپنی مرضی سے آئے نہیں, ہم اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں. اس نے جب چاہا بھیجا, جب وہ چاہے گا جائیں گے. اس لیے زندگی کو جئیں, اس کا حسن زندگی کا محسوس کریں, آپ کے اندر وہ خاص لذت ہو, لیکن برداشت رکھیں, برداشت. میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہر عنوان ہی انوکھا ہے, لیکن جو میرے نبی کی برداشت ہے نا, اوے ہوئے قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر, وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر. ساری طاقتیں رکھنے والے وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائے, حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. اتنا کمال نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا, لیکن مکے کے 13 سال حضور نے برداشت کر کے گزارا. میں سیرت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی اس لیے محبوب نے کوئی جنگ نہیں کی. آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی. ایک بندے کے پیسے دبائے تھے اسی دور میں ابو جہل نے, تو میرے محبوب نے فرمایا چلنا میرے ساتھ, کیسے کیوں نہیں دیتا. غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے جب ایک غریب کی بچی ایک کافر نے اٹھا لی تھی, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو واپس کرتا ہے یا کرے تیرا علاج. اللہ نے طاقتیں دی ہے اپنے محبوب کو, لیکن وہ جو حضور نے کچھ نہیں نہ کہا, یہ میرے نبی کی برداشت ہے, یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے, یہ رسول کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا سبق ہے, یہ نبی پاک کا امت کو پڑھایا ہوا وصف ہے. دل تھوڑا کشادہ رکھیں, ذہن تھوڑا وسیع رکھیں, اور ہر ایک سے مخالفت بھی اچھی نہیں ہوتی. دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں, ہر ایک کی آپ رائے پر تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں. دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے, ظرف بڑا ہونا چاہیے, حوصلہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت ہونی چاہیے, برداشت کا ایک وصف ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دشمنوں کو ختم کر کے جینا, یہ اتنا کمال نہیں جتنا دشمنوں کے سامنے جینا کمال ہے. نہیں کوئی نہیں, سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو میں نے کیا کہا, سمجھ ہی نہیں آئی آپ. دشمن کو ختم کر کے جینا اتنا کمال نہیں. چلے میں دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں, اپنے جملے میں بات کرتا ہوں. میں کسان کا پتر ہوں, اپنے جملے میں بات کرتا ہوں. وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسے تو سیڈ تے ہو کے جینا ہو رہے تے, وہ دے سینے تے مونگ دلنا ہو رہے. او بھائی دشمن کے سامنے جینا اور ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ہے, آپ چیزوں کو سمجھیں. دیکھیں نا, کافر ختم نہیں ہوئے مکہ مکرمہ سے, ابھی ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہوا, لیکن مکہ فتح ہو گیا. تو نبی کریم نے کیا فرمایا, جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 پھیرے ذرا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے. نہیں سمجھ آئی تو گل, وہ کہتے ہیں رمل کرنا, ذرا کندھے ہلا ہلا کے چلنا. ان کو بتانا ہے کہ کعبے کے اصل وارث آ گئے ہیں. ذرا کندھے ہلا ہلا کے رمل کر کے چلنا ہے, ان کو پتا چلے کہ اصل وارث آ گئے. وہ میرے بھائی دشمن کے سامنے جینا کمال ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا یہ کمال ہے. کہاں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ ابن ابی سلول کو قتل کر دوں. بہت سارے صحابہ نے کہا حضور اجازت دیں, اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیں. حضور نے فرمایا اسے رہنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے, اب کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا, اسے رہنے دو. ہر آدمی کو اپنے حساب سے حکمت سمجھ آتی ہے, پر میرے محبوب نے کہا اسے رہنے دو, اسے دیکھنے دو مکہ فتح ہو رہا ہے, اسے دیکھنے دو غزوہ حنین میں فتح ہو رہی, اسے دیکھنے دو, اسے ذرا دیکھنے دو ابو بکر کی ساجد آج کیا ہے, اسے ذرا دیکھنے دو میرے عمر فاروق کا للکار کیا ہے, اسے دیکھنے دو عثمان غنی کی وفاداری کیا ہے, اسے میں نے علی شیر خدا دکھانا ہے, اسے میں نے حسین اور حسن کی سیادت اور امامت دکھانی ہے. اسے دیکھنے دو ذرا,
اسے جینے دو، یہ دیکھے ذرا اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اسے دکھانا ہے کہ کیسے فوجوں کی فوجیں اللہ دین میں داخل فرما رہا ہے. ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی، بھائی اتنی جلدی کمزور نہ ہوا کریں، سینے میں تھوڑی برداشت پیدا کریں، سینے میں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا سا نا آپ کے مزاج میں. کچھ لوگ نا فروعی مسائل میں اپنے حساب سے دین کا کام کرنے کا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے دین کا کام کرنا. کچھ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ تدریس کا رستہ اختیار کرتے ہیں، میں پڑھاؤں گا. کچھ تحریر کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں لکھا کروں گا. کچھ کہتے ہیں کہ میں خانقاہی رستہ اختیار کروں گا، لوگوں کو ورد وظیفے پڑھاؤں گا، عبادات پہ لگاؤں گا. یہ مختلف قسم کے رستے، یہ سارے ہیں ایک ہی رستے. لیکن کبھی کسی تحریر کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کام ہی نہیں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا. کبھی کسی تدریس کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے مریدین کی، عقیدت مندوں کی، ارادت مندوں کی تربیت کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اس نے کہا میں تدریس کر رہا ہوں، وہ تلقین کر رہا. کبھی کسی نے کسی دوسرے کو متعون، لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے، لوگ کہتے تھے مل جل کے چلنا ہے. امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں. انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر کام نہیں کیا، حدیثیں جمع کی. امام اعظم فقیہ ہیں، انہوں نے احادیث کو اس طرح جمع نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے بھی کیا. لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ جو فقیہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، نہ امام اعظم نے کہا جو محدث ہے وہ ٹھیک ہی نہیں. انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے. لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، فروعی مسائل میں برداشت ہوتی تھی. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بڑا عقیدت مند ہوں امام شافعی کا. کیا بات ہے امام شافعی کی، پر امام شافعی تو رفع دین سے نماز پڑھتے، وہ تو اونچا آمین کہتے ہیں. لیکن میں ان کا عقیدت مند ہوں، عقیدت مند ان کا ہوں، مقلد امام اعظم کا ہوں. باہمی احترام کے رشتوں کو کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج تو گھٹن ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.25 انچ کا بندہ، کوئی قد کاٹھ نہیں، نہ علمی، نہ فکری، نہ توانائی، نہ شعور، نہ مطالعہ، نہ سمجھ، نہ بو، نہ کوئی بات. لیکن ان لوگوں کی آپ گفتگو سنیں تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، سارا میں ہی کر رہا ہوں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. کی عقیدہ ہے پنجابی چ پا نہ پڑی وقت نو، تے جڑا وقت نو پھڑیا ہوئے تے رحم کھانا چاہیے کہ انہاں لڑائی کرنی چاہیے. وہ تے بیچارہ وقت نو پھڑیا ہے، اس پر رحم کھائیں. تو میرے عزیز، برداشت کا مزاج، برداشت کی محبت، برداشت کی لذت اپنے اندر پیدا کریں. برداشت ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے گھونٹ ہیں جو انسان پیتا ہے، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان نگلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے جو وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ ضبط کر جائے. یہ سب سے افضل گھونٹ ہے کہ تجھے شدید غصہ آیا ہے لیکن تو اس کو پی جائے. بلا وجہ غیظ و غضب کرنا، ہر بات پہ غصہ ہونا، ہر بات پہ لڑائی کرنا، ہر بات پہ شدت دکھانا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت ناراض ہو جانا، ہر بات پہ جناب اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ انداز درست نہیں ہو، یہ طریقہ کار غیر مناسب ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ کا غیظ و غضب ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو نہیں خراب کر دیتا، اس کو کڑوا نہیں کر دیتا، اس طرح بلا وجہ کا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا. ہر وقت کا جاہ و جلال ٹھیک نہیں، ہر وقت کی ناراضگی ٹھیک. کچھ لوگ نا ناراض رہتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو چونکہ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا. سارے ناراض ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے تو کوئی رہتے جو ہر وقت دائیں بائیں ناراض ہوتے ہیں، تو لہذا ہم بھی ناراض ہی رہتے ہیں. اور اکثر بندے پوچھتے ہیں، کہتے تسی ناراض تے نہیں،